رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جو زندگی بسر کی وہ دن سمندر سے زیادہ وسیع اور دھوپ سے زیادہ تلخ تھے۔ تو ویورس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورس آج جو میں آپ کے لیے ویڈیو لائی ہوں وہ بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، ادب و آداب کے بارے میں ہے، آقا کے بارے میں ہے، اور باقی آپ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا اور اس کو لاسٹ تک دیکھیے گا، کیونکہ اس میں بہت سارے زندگی میں ایسے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جہاں پر ہم اگر ادب کا مظاہرہ کریں تو اس سے ہماری عزت بھی ہوگی اور ہماری آخرت بھی سنورے گی۔ تو ویورس اس میں جو نیو ویورس ہیں جنہوں نے ابھی تک 802 اسلامک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے 802 اسلامک چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کی اچھی معلوماتی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، اور گھنٹی کے نشان کو ضرور پریس کریں، اس سے آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا ہے، ادروائز آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں ملتا۔ تو ویورس جو زندگی کے آداب ہیں، پہلو ہیں، ان میں سب سے 2 پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور اگلا جو 3rd پوائنٹ ہے وہ ہے علماء کی مجلس میں زبان پر قابو رکھنا ہوگا۔ نمبر 2، صوفیہ کی مجلس میں دل پر قابو رکھنا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دل کا حال جان رہے ہوتے ہیں۔ نمبر آگے جو ہے 5، محفل میلاد میں اور بھی زیادہ ادب کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 6، محفل میں بیٹھنا تنہا بیٹھنے سے کہیں زیادہ افضل ہے اور محفل میں بیٹھنا تنہا بیٹھنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ نمبر 7، واعظین کی محفل میں وعظ شروع ہونے سے پہلے پہنچنا ادب ہے۔ 8، بعض اوقات نامکمل وعظ سننے سے انسان کا ابہام کا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے وعظ پورا سننا چاہیے۔ 9، قرآن پاک کا پڑھنا باعث برکت اور سننا باعث فرض ہے۔ 10، حضرت عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ ایک بار ان کے جبے میں بچھو گھس گیا، لیکن وہ بدستور درس دیتے رہے، باوجود اس کے بچھو نے 14 ڈنگ مارے تھے۔ بعض میں آپ سے پوچھا گیا کہ اس کا سبب تو فرمایا، میں نہیں جانتا تھا کہ مجھ سے کوئی گستاخی ہو جائے۔ مطلب ان کو 14 بار بچھو نے ڈانگ مارا، لیکن وہ پھر بھی اپنا جو واعظ تھا وہ درس جو تھا وہ انہوں نے جاری رکھا۔ اور ہم لوگ کیا ہیں، ہم لوگ تو لائٹ چلے جائے تو ہم لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، ہم ناشکری شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے اندر جو ہے وہ صبر و جمیل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ہمیں برداشت جو ہے نا وہ کرنا چاہیے۔ آگے ہے، علم حاصل کرنے کا مقصد باادب اور باعمل بننا ہے، وگرنہ علم کا حاصل کرنا فضول ہے۔ اگلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور وہ اسی طرح یکے بعد دیگرے انتقال کرتی جاتی تو ان کا نکاح بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے کرتا جاتا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اگلا پوائنٹ ہے، خوف ہوتا ہے مستقبل کے لیے اور غم موجودہ حالت کے لیے ہوتا ہے۔ اگلا پوائنٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص بڑا کمینہ ہے کہ جس سے لوگ اپنی غلطی کی معافی مانگے لیکن وہ معاف نہ کرے۔ آگے زندگی کا جو ادب کا پوائنٹ ہے وہ ہے، اچھے اخلاق کا تقاضا ہے کہ فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت اور بعد نماز عشاء کسی کے گھر نہ جایا جائے، سوائے یہ کہ پہلے اجازت لے لی جائے۔ آج کل تو لوگوں کو کوئی اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے، کوئی صبح بس دروازے کھٹکا رہا ہے اور کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ایک ہی ہے، باقی نام صفاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھی، عمدہ، اعلیٰ اور پاکیزہ چیزیں خیرات کرنی چاہیے، کہ جو چیز خود کو ناپسند ہو، رب العالمین جیسی اعلیٰ ترین ذات کے لیے اس کو خیرات کرنا انتہائی بری عادت ہے۔ اگلا جو پوائنٹ ہے، حضرت عبداللہ بن صامت اصحاب صفحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مانیٹر
تھے۔ ایک بار کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی کھجوریں اتروائیں تو ان میں سے ایک خوشہ کچی کھجوروں کا تھا، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب صفہ کو پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ناپسند فرمائی اور یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے کہ ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ شے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہو۔ اللہ کی راہ میں وہی چیز خرچ کرنی چاہیے جو ہمیں پسند ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عزیز ترین اور خوبصورت ترین باغ جو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ پسند تھا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور اسلام کی راہ میں پیش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر ویورز آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ویڈیو صدقہ جاریہ بنے، اور جو نیو ویورز دیکھ رہے تھے وہ 802 اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔